السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لی ہوگا۔ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شاملہ پڑھا کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں ترجمے کے ساتھ، اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں آج کی دلچسپ اور منفرد اسٹوری کی طرف۔ عرصہ سب و شاداب وادی میں جہاں ہر طرف پھولوں کی خوشبو بکھری رہتی تھی اور چڑیوں کا چہچہانا فضا میں ایک سحر طاری کر دیتا تھا، وہیں ایک خوبصورت گاؤں گلبہار آباد تھا۔ اس گاؤں کے قلب میں ایک عظیم الشان حویلی تھی جو اپنی نفاست و شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ یہ حویلی سیٹھ دھنراج کی ملکیت تھی جو علاقے کے سب سے امیر اور بااثر شخص تھے۔ سیٹھ دھنراج کے بعد ان کی اہلیہ شری مندی درکار دیوی نے گھر کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی۔ درکار دیوی ایک نرم دل لیکن اصولوں کی پابند خاتون تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا وکرم اپنی شکل و صورت اور ذہانت میں بے مثال تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور وکرم کی شادی کا وقت آ پہنچا۔ ان کے لیے مینا نامی ایک لڑکی کا رشتہ آیا۔ مینا ایک دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی جو سادگی، خوبصورتی اور نیک سیرت کا پیکر تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور چہرے پر ایک معصومانہ تاثر تھا۔ سب نے اس لڑکی کو بہت پسند کیا۔ ہر ایک کو اس کو دیکھ کے جو ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی، اس کے اندر وہ معصومیت تھی۔ مینا کے ماں باپ نے اسے بہترین تربیت دی تھی اور وہ ہر رشتے کی قدر کرنا جانتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے سسرال میں جا کر سب کا دل جیتے اور ایک مثالی بہو بن کر رہے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور مینا دھرن راج حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے دل میں جہاں اپنے نئے جیون ساتھی وکرم کے لیے محبت اور لگن تھی، وہیں اپنی ساس درگاہ کو لے کر ایک خاص احترام اور تھوڑا سا خوف بھی تھا۔ مینا نے سنا تھا کہ درگاہ دیوی بہت با اصول ہیں اور گھر کے تمام معاملات سختی سے چلاتی ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ آیا وہ ان کے توقعات پر پورا اتر پائے گی یا نہیں۔ پہلے چند دن تو نئے ماحول، نئے رسم و رواج اور نئے رشتوں کو سمجھنے میں گزر گئے۔ درگاہ دیوی نے مینا کو شروع میں بہت قریب سے پرکھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مینا میں کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ مینا نے اپنی ساس کی ہر بات مانی، ہر کام بخوبی انجام دیا۔ وہ صبح سے پہلے اٹھتی، نہا دھو کر نماز پڑھتی، پھر سارے گھر کے لیے ناشتہ اور کھانا بناتی اور گھر کے تمام کام افراد کی پسند ناپسند کا خیال رکھ کر کرتی۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ درگاہ دیوی نے مینا کی محنت، سادگی اور ادب کو محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ دیکھتی تھی کہ کیسے مینا گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں دل لگا کر کام کرتی ہے، گھر کے نوکروں سے بھی اخلاق سے پیش آتی ہے اور کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی۔ مینا کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی ہے اور جو گھر کی فضا میں ایک مثبت توانائی بھر دیتی ہے۔ ایک دن درگاہ دیوی نے ممتا کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا۔ مینا نے اپنی نفاست سے پراٹھے بنائے، اتنی زیادہ نفاست سے پراٹھے بنائے کہ ان کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ پوری حویلی ان کی خوشبو میں جگمگانے لگی۔ درگاہ دیوی نے مسکرا کر کہا، مینا تمہارے ہاتھ میں جادو ہے بیٹی، میں نے اتنے مزیدار پراٹھے کبھی نہیں کھائے۔ مینا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ ساس کی طرف سے اس کی پہلی تعریف تھی۔ کچھ مہینوں بعد مینا کی صحت خراب رہنے لگی۔ اسے متلی آتی، چکر آتے اور اکثر کمزوری محسوس ہوتی۔ درگاہ دیوی جو بہت تجربہ کار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ مینا امید سے ہے، یعنی ان کا وارث آنے لگا ہے۔ یہ خبر سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وکرم تو خوشی سے نہال ہو گیا اور اس نے مینا کو اپنے بازوؤں میں بھال لیا۔ درگاہ دیوی نے مینا کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ بھری اور کہا کہ تم ہمارا وارث لا رہی ہو بیٹی۔ ممتا مسکرانے لگی اور شرمانے لگی۔ اسی حالت میں ایک عورت کو کتنی دیکھ بھال اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، درگاہ دیوی بولی۔ وہ دن رات اپنی بہو کا خیال رکھتی لگی۔ مینا کا صبح کا الارم بجنے سے پہلے ہی درگاہ دیوی اٹھ جاتی۔ وہ خود مینا کے کمرے میں جا کر اسے پیار سے جگاتی، اس کے لیے گرم دودھ اور پھل لاتی۔ بیٹی تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے اندر ایک نئی زندگی پروان چڑھ رہی ہے، تمہیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، درگاہ دیوی نے نرمی سے مینا سے بولا۔ درگاہ دیوی نے گھر کے ملازمین کو سختی سے ہدایت دی کہ مینا پر کوئی کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وہ خود مینا کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گی۔ اس کے لیے خاص قسم کی دیسی گھی کی لڈو اور مختلف پھل تیار کروائے جائیں۔ اگر مینا کو تھوڑی سی بھی کھانسی یا زکام ہو تو درگاہ دیوی فوراً
حکیم کو بلا لیتی اور اس کے علاج کا انتظام کرتی۔ مینا نے یہ سب دیکھ کر حیران تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ آتے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنی ساس سے اتنی زیادہ محبت اور شفقت ملے گی۔ وہ ساس نہیں بلکہ ایک ماں جیسی تھی، اسے ساس کے اندر ماں نظر آتی تھی، وہ ساس ماں کے روپ میں تھی۔ ایک دن جب درگا دیوی مینا کے لیے گرم پانی سے پاؤں دھو رہی تھی تو مینا نے کہا، ساس ماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں بہو ہوں آپ کی، آپ بڑی ہیں مجھ سے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے۔ درگا دیوی نے مسکرا کر کہا، مینا کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی اب تم میری بہو نہیں، تم میری لاڈلی ہو بیٹی ہو، اور تم جو میرے گھر کا آنگن تمہارے وجود میں پل رہا ہے۔ میرے گھر کی خوشیاں اس ننھے وجود سے جڑی ہوئی ہیں جو کہ تمہارے آغوش میں پل رہا ہے۔ اب نوکروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ درگا دیوی نے نوکروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ مینا کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال میں خود رکھوں گی اور تم لوگ اس کی خوشی کا خیال رکھو۔ اس کے لیے دن میں کہیں تقریب منعقد کرتی کہ اس کا دل بہل جائے۔ نئے پھول لا کر اس نے اپنی حویلی کے چاروں گرد لگا دیے کہ اس کی خوشبو سے مینا کی طبیعت بحال ہوتی رہے، اور درجنوں نوکر مینا کی خدمت کو مامور رہتے۔ الغرض وہ وقت آ گیا کہ اس حویلی کو جب ایک وارث مل گیا، اس کا نام کاشان رکھا گیا۔ وہ بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھا۔ وقت گزرتا رہا، کاشان پرورش پاتا رہا، اسے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی گئی۔ اسے قرآن پاک حفظ کرایا گیا جو کہ اس نے 5 سال کی عمر میں ہی کر لیا۔ پھر اسے انجینئرنگ میں ڈال دیا گیا اور اس نے خوب جما کر پڑھائی کی اور اپنے باپ دادا کی میراث کو بھی سنبھالا۔ وہ بچہ بالکل اپنی ماں مینا پر گیا تھا جو کہ صبر، شکر اور نیک سیرت کا پیکر تھا۔ وہ بچہ بہت خوش اخلاق تھا، اسے اپنی ماں اور دادی اور اپنے پریوار والوں سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح اس خوبصورت حویلی کا یہ پیار محبت والا رشتہ ہمیشہ چلتا رہا اور یہیں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔